الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ بعد نماز جمعہ تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں، جو پچھلی صدی کے بہت بڑے عالم، مصلح بزرگ، بلکہ مصلح گر، بہت بڑے مرشد اور مجدد گزرے ہیں، جن کے علم و تقوی و تقدس پر اس وقت کے معاصر علماء کا، جو ہمارے اکابر کے درجے کے ہیں، تقریباً اتفاق تھا۔ ان کی تعلیمات بڑی مفید و نفع بخش ہیں، ہر شعبے میں مفید و نفع بخش ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے متعلق بھی فہم اور سمجھ پیدا ہوتی ہے، اور دین سے متعلق تو ہوتی ہی ہے، علم بھی آتا ہے، عمل بھی آتا ہے، تقوی بھی آتا ہے، ذہن بھی کھلتا ہے۔ بہت قیمتی تعلیمات ہیں حضرت کی۔ اب ایک بات ہے، بات تو بہت گہری ہے، کہاں نظر ہوتی ہے؟ محقق تحقیقی علم رکھنے والا جو ہوتا ہے، اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے، اور اسی لیے حضرت ہی کا ارشاد ہے کہ جو جتنا بڑا محقق ہوگا اتنا ہی عوام میں بدنام ہوگا۔ کیوں؟ وہ کوئی بات کہے گا، لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھیں گے تو بدزن ہوں گے، اسے بدنام کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ میں جو سلام پہنچانے سے روکتا ہوں، تو بعد نے کہا کہ یہ تو سنت ہے، سلام کا پہنچانا، تو سلام تو سنت ہے۔ فرمایا جس سنت سے فرض ترک ہوتا ہو اس سنت کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ دیکھی بات تحقیقی، جس سنت سے فرض ترک ہوتا ہو کہ سنت پر آدمی عمل کرے گا بظاہر، اور کوئی فریضہ چھوٹ سکتا ہے، چھوٹ جائے گا جی، تو سنت کو چھوڑ دو۔ یہ مطلب نہیں کہ عام حالات میں سنت کو چھوڑ دو، جس سنت سے فرض اور فریضہ ترک ہوتا ہو۔ اب آج کل سرسری قسم کے لوگ مدرسوں میں تلقین کرتے پھریں، واعظ کہتے پھریں، کیا طلبا سے کہو امامہ سنت ہے بھائی، امامہ بنواؤ، ارے امامہ سنت ہے، امامہ کی سنت چھوٹ رہی ہے، طلبا سے کہو سب امامہ باندھیں۔ اور 10 سال کے ہو، 12 سال کے ہو، 15 سال کے، سارے پگڑ شاہ بنے ہوئے، سارے پگڑ شاہ، اچھے خاصے مولوی واعظ کہتے پھریں۔ میں نے کہا بیچارہ محق چاہے وہ محقق نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ امامہ جب سر پہ آ جائے گا تو اس کی کھوپڑی میں جو مخ اور دماغ ہے وہ ملائے اعلیٰ پہ پہنچ جائے گا۔ یہ بالتصریح حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ منع فرمایا کہ عجب پیدا ہو جائے گا، عجب، اور عجب تمام اخلاق رذیلہ کی جڑ ہے، اور اخلاق رذیلہ یہ تمام معاصی اور گناہوں کی جڑ ہے۔ یعنی عجب یہ تو اخلاق رذیلہ کی ماں ہوئی، اخلاق الرذیلہ، اور گندے اخلاق سے ہی گندے اعمال پیدا ہوتے ہیں، پھر کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ شیطان کتنا بڑا عابد تھا، عبادت گزار، کیوں مارا گیا؟ عجب و خود پسندی، اپنے پر یہ نظر گئی اور یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس ذات کا ہے۔ تیرے خالق و مالک و مولا کا حکم ہے کہ اسجدوا لآدم فسجدوا، وہ سب نے تو، ملائکہ فرشتوں نے، الا ابلیس جی استکبر،
مختلف جگہ مختلف آیات ہیں قرآن پر. کس چیز نے روکا؟ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں بلند ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی معمولی چیز ہے. یہ جو اپنے اوپر اپنے کو سمجھا اچھا اور بہتر برتر فرشتوں سے، انہیں گھٹیا سمجھا، عجب پیدا ہوا، عجب سے کبر پیدا ہوا. اس کبر ہی سے تو تمرد اور سرکشی پہ اتر آیا تو راندے درگاہ ہو گیا. تکبر عزازیل را خار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد. چھوٹے چھوٹے بچے 10-10 سال کے اور 12-12 سال کے، ہمارے اکابر علماء دیوبند متبع سنت نہیں تھے. اور کون تھا متبع سنت؟ ان کے احوال و حالات دیکھو ذرا. پہلے ان کی اصلاح اخلاق کر دو، دماغ میں سے ان کے بھیجے کو ایسا بنا دو کہ پھر جو کچھ بھیجا جاوے اس بھیجے کی طرف وہ اسے قبول کر لے، واپس نہ بھیجے. کیف التعبیر. بس حضرات صحابہ کرام کا معاملہ ہے. اب لوگ تلقین کرتے پھریں. ایسی چیزوں سے طالب علم کو بچانا ضروری ہے جس سے دماغ میں کبر اور بڑائی پیدا ہو. ہمارے بزرگوں نے تو نبض پہ انگلی رکھ کے پہچان جاتے تھے، نبض شناس تھے. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے 2 طالب علم دیوبند پڑھتے تھے، مدرسہ دیوبند دارالعلوم. حضرت والا تھانوی مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ سے ملنے ملاقات کرنے خانقاہ آئے. بائیسیکل پر آئے، بائیسیکل، سائیکل کو بائیسیکل پہلے لوگ. اور اس وقت تو سائیکل ایسی جیسی آج کل 4 پہیوں کی سواری، سائیکل کس کے پاس تھی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. ہمارے بچپن میں سائیکل بہت کم لوگوں کے پاس تھی، موٹر سائیکل تو اور کم لوگوں کے پاس، اور گاڑی تو اکا دکا ہی کسی کے پاس تھی. بھائی اس وقت سائیکل گاڑی کے درجے کی چیز تھی. حضرت جلال آبادی سنایا کرتے تھے دروازے پر سائیکل کھڑی کرتی، ادھر ادھر کہیں چلے گئے. حضرت والا تشریف لائے، دیکھا کہ سائیکل کھڑی ہے، بائیسیکل ہیں. ہاں. پوچھا یہ بائیسیکل کس کی ہے؟ یہ بائیسیکل کس کی ہے؟ سائیکل یعنی. حضرت 2 طالب علم آئے ہیں دیوبند سے. اوہو، طالب علم سائیکل پر سوار ہو کر بائیسیکل پر، بلاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے. پوچھا یہ بائیسیکل آپ کی ہے؟ یہ بائیسیکل آپ کی ہے؟ جی حضرت. اچھا. اور پھر حضرت نے ان کا لباس دیکھا تو حضرت جلال آبادی نقشہ ہاتھ سے کھینچ کے دھاری دار کپڑا تھا، آستینوں کی کو یوں سلوایا تھا. معلوم ہو گیا مزاج میں تشیّن ہے. شان طالب علم اور سائیکل کی سواری اور کپڑا ایسا، اوہو مزاج میں تشیّن ہے، چلے جائیے گا. وہیں سے واپس کر دیا. یہاں ہوتی ہے نظر جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں. اب تو تربیت پیش نظر ہی نہیں، کسی کی نگاہ ہی نہیں ہے. اب دیکھو پڑھنے والے طلبہ کو کہاں جہاں دیکھنے کا موقع ہے، کتنے قسم کا تو کپڑا اور کیسی صدریاں اور شیروانیاں اور ٹوپیاں اور رومال اور جوتے اور موزے. زکوٰۃ سے تو بچ نہیں سکتے. بھائی اتنی گنجائش ہے، اتنا پیسہ ہے تو اپنا کھاؤ. کھائیں گے زکوٰۃ اللہ کے بندے. اور پہننے کا اتنا شوق کہ کبھی یہ صدری تو کبھی وہ صدری، کبھی یہ موزہ تو کبھی وہ موزہ، کبھی ہر قسم کی ٹوپی ان کے پاس ہونی چاہیے، کئی قسم کے رومال ہونے چاہیے،
کئی قسم کی شیروانی ہونی چاہیے اور صدری بھی ہونی چاہیے. بھائی جب تم کچھ ہو جاؤ گے تو بنا لیو صدری. ہاں، اور صدری بھی ایک ضرورت کی ہوتی ہے اور ایک شیخی اور شوخی کی، تشین و تزین کی. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک بھتیجے، ایک مرتبہ جمعہ ہی کا دن ہوگا، غیر جمعہ میں تو شاید کہاں جامیں، حضرت کے پاس گئے اجازت لینے. حضرت دیوبند جانا چاہتا ہوں. کیا بات کیا بات کیا بات. کئی مرتبہ حضرت بولتے تھے. ہاں، کیوں کیوں کیوں، 3 مرتبہ تو حضرت ایسے ہی بچوں کی طرح بالکل بہت اچھے لگتے تھے. کیوں 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 تینوں. صدری سلانے کے لیے. اوہو، صدری، ارے پہلے صدر اور سینہ تو بنا لو، یعنی قلب اور دل. صدری کی فکر ہو گئی، صدری کی فکر ہو گئی. صدر تو بنا لو پھر صدری بنائیو. صدر سینہ اب کہاں، اب تو تربیت کا تو کوئی گوشہ باب رہا ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں تو اب کہہ رہا ہوں. حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات یہی ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس الروح سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے. بات تو پیچھے سے ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ سہارنپوری نور اللہ مرقدہ جلال آباد کو ہو کے گئے. حضرت یہ فرما رہے تھے کہ معمول یہ تھا کہ جب بھی حضرت ادھر سے تشریف لے جاتے تھے تو بندے کے پاس کو ہو کر جاتے تھے، چاہے ادھر سے جائیں چاہے آویں. ایک مرتبہ میں نہیں تھا تو میں گیا پھر سہارنپور ملنے کے لیے. ملاقات ہوئی، حضرت نے پردہ ڈلوا دیا. وہ جو کچا گھر ہے جہاں حضرت شیخ کا، وہیں بیٹھتے تھے. خاص بات کرنی ہوتی تو وہی تخلیہ ہو جاتا تھا تنہائی. اور یوں فرمایا، مولوی صاحب تربیت تو مدرسوں میں اب رہی نہیں، تعلیم کو تم جانو. تربیت تو اب مدرسوں میں رہی نہیں، تعلیم کو تم جانو. تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اس وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا. اور اب تو کیا، اب تو وہ وقت ہے کہ میں تو آگے کہتا ہوں بھائی تعلیم تو اب مدرسوں میں رہی نہیں، تعمیر کو تم جانو. بالکل حذو النال بالنال اس کے شاکلہ پر ہے اور 16 آنا پاورتی صحیح ہے. یعنی تعلیم اور تربیت کی طرف تو مدارس والوں کی توجہ ہے نہیں، بس کمرے پر کمرے بناتے چلے جاؤ، تعمیر پر تعمیر بناتے چلے جاؤ، اینٹوں پر اینٹیں لگاتے چلے جاؤ اور گنبد و مینار بناتے چلے جاؤ. تو کیا رکھا ہے؟ ضرورت کے وقت عمارت بناؤ، صاف مضبوط اور سیدھی سادھی بناؤ. کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اصل چیز تو تعلیم و تربیت ہے. میں تو کہا کرتا ہوں، میں نے کہا کارخانے والے اور فیکٹری والے مدرسے والوں سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ کیسے؟ کہیں چلے جاؤ تم، کوئی کارخانہ فیکٹری دیکھ لو، عمارت بقدر ضرورت ہوگی. بلکہ کارخانوں میں تو اصلی عمارت کم بناتے ہیں. لوہے کی وہ ستون کھڑے کریں گے، اوپر چادر کا پتہ نہیں کب اٹھانا پڑ جائے. ہلکا پھلکا سا کمرہ کسی کو کہاں پر خرچ کریں گے پیسہ؟ مشینریوں پر خرچ کریں گے. اور جن کو کارندوں کو جنہیں رکھیں گے بہتر باکمال ہوں، اس فن کے ماہر، تنخواہ زیادہ دیں گے. اور اب دیکھ لو مدارس کا کیا حال ہے. تعمیرات کے لیے تو بہت پیسہ ہے مگر تعلیمات کے لیے بہت کم. بہرحال یہ تو دوسرا موضوع ہے. وہ تو بات یہ تھی کہ ہمارے اکابر بزرگان دین نظر رکھتے تھے کہ کون سی چیز علم کے مزاج میں کیڑا پیدا کر سکتی ہے اور وہ کیڑا کیسے نکل سکتا ہے. وہ سرسری سطحی قسم کے لوگ ہیں کہ بھائی امامے کے لیے کہو. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. اب میں کیا کہوں، کون سمجھے گا میری بات؟ اور میری تو بات ہے ہی نہیں. بات امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہے. فرمایا میں اس انجمن کا
کبھی قائل اور حامی نہیں رہا، کبھی میں نے اجازت نہیں دی انجمن بازی کی۔ ہاں، کیوں؟ اس سے عجب اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سے مفاسد ان انجمنوں کے حضرت نے لکھے ہیں۔ اب اسے خوبی قرار دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں اس کی بھی انجمن ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہفتہ واری نظام ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں عربی کی بھی انجمن ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں عربی میں تقریر کرنی بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور آج کل کے لوگوں کا فہم اور آج کل کے لوگوں کی سمجھ بڑھ گئی پہلوں سے اور بڑوں سے اور بزرگوں سے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ وہی حالات اس وقت بھی تھے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ وہ حضرات ہر چیز کے نفع نقصان کو ہم سے کہیں بہتر سمجھتے تھے۔ ہاں، مجھے ایک مرتبہ جنوب کی طرف ادھر بلایا گیا، تو گلبرگہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک مدرسے میں بھی نظام رکھا گیا، اور وہی داعی تھے۔ وہاں سال میں انجمن کا جو اختتامی نظام ہوتا ہے، جسے اختتامی پروگرام کہتے ہیں، پروگرام کو تو ہم نے پرے کر رکھا ہے۔ ہاں، تو اتفاق سے مجھے وہاں بٹھا دیا، اور میرے سامنے وہ تقریر کر رہا، کوئی یہ دیکھ پیش کر رہا، کوئی وہ۔ جب سب کچھ کر چکے، اب میں بیٹھا اپنی کرسی پر، پھر جو میں نے بکھیا ادھیڑی اور مفاسد بتائے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں حوصلہ افزائی کروں گا، تھوڑا پہلے تمہید قائم کر کے۔ ہاں، پھر تخم ریزی کی، جب زمین ہموار ہو گئی، جوت دیا گیا زمین کو، ٹریکٹر سے تو جلدی جت جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ کر دیتا ہے، پھر تخم ریزی۔ دیکھ رہے تھے، کسی نے نہیں مجھے بعد میں کچھ کہا، کہتا کیسے؟ دلائل میرے ساتھ تھے، میرے پاس تھے، وہ کیا کہتے بیچارے، پچھلے مکتب۔ اور میں نے کہا یہ جو فائدے یوں بتائے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جن حضرات نے خدمت کی وہ انجمنوں سے تھوڑا ہی تیار ہوئے۔ ہاں، ہم نے کسی انجمن میں تقریر کرنی نہیں سیکھی، خدا کا شکر ہے، ضرورت کے مطابق دین کی باتیں بتا لیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سے انجمن سے پیدا ہوئے؟ اور حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور شیخ الاسلام حضرت مدنی اور شیخ الہند کون سے انجمن سے پیدا ہوئے؟ مولانا اعجاز صاحب اعظمی ایک علم دوست شخصیت گزری ہے، جن طلبا کو دارالعلوم بھیجتے تھے اسی وقت نصیحت کر، خبردار کسی انجمن میں نہ شریک ہونا، میں ان انجمنوں ہی کا کشتا ہوں، انہی کا مارا ہوا ہوں۔ ہاں، وہ اشتراک جو ہوئی تھی، اشتراک ہی کہوں گا اسے، اور کیا کہوں، وہی لفظ ہے، ٹھنڈی الماری کی طرح کہاں تک بدلوں، وہ تو گویا کہ ایک اصطلاحی لفظ۔ تو انجمن والے ہی اس میں شریک تھے، چاہے طاہر غیابی ہوں اور چاہے مولانا اعجاز اعظمی ہوں، اور کچھ اور بھی نام ہیں، بس جو چھپے ہوئے ہیں انہیں چھپا ہوا ہی رکھوں۔ وہی لوگ تھے جو انجمنیں چلاتے تھے اور ہاتھ ہلا ہلا کے تقریر کرتے تھے۔ انہوں نے ہی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تھا اپنے اساتذہ کے خلاف۔ بس اب سرسریت و سطحیت کا دور ہے میاں، کیا کیا جائے؟ بڑوں کو تو لوگ علیاذ باللہ باولا سمجھ رہے، کہہ تو نہیں سکتے یہ لفظ، ہاں، مگر یوں ہی سمجھتے ہیں گویا کہ وہ باولے تھے، انہیں نہیں کچھ پتا تھا۔ ہم ہیں تاولے اور عقل مند، ہم سمجھتے ہیں زمانے کے تقاضوں کو اور زمانے کی ضروریات کو۔ کہاں پہنچ گیا؟ میں یہ کہہ رہا تھا جو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس سنت سے فرض ترک ہوتا ہو اس سنت کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص فرض پڑھ رہا ہو اور اس کو کوئی سلام کرے، جواب دے گا؟ فرض پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہاں اسے سلام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر تم یہاں یہ سلام پر عمل کرو گے اس کے فرض کو توڑواتے ہو۔ اب سنو حضرت کی، اور مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص سلام پہنچانے میں فرض کا تارک ہے، سلام نہیں پہنچا سکے گا، اور جب کسی سے وعدہ کر لیا اس کا ایفا ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کے پیش نظر میں منع کرتا ہوں
سلام پہنچانے سے، کیونکہ اصلاح فرض ہے اور وہ اس کا خیال نہیں کرتا۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، انہیں سمجھنا۔ آج کل لوگ سرسری اور سطحی قسم کے ہیں۔ اب تو عوام لوگ بھی امامہ پوش بنے ہوئے، عوام لوگ امامہ، لباس ایسا پہنیں گے، ایسا جبہ، ایسی پگڑی کہ یرا کأنہ علامۃ زمانہ و اوانہ وفہامۃ عصرہ و اوانہ، کہہ لو، لوگ سمجھیں گے، کہیں گے حضرت کچھ معلوم کرنا ہے، بس میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں، عامی اور جاہل، اور ایسا بنا رکھا ہے جیسے کہ عالم اور علامہ۔ حضرت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اور اگر چلہ بھی لگا لیا ہو تو سبحان اللہ، پھر تو شیخ چلی بن گئے۔ ہاں اب کہیے، نہیں کہنے کے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، جی کہیے، اور کچھ پوچھ لیا اور بتانا شروع کر دیں گے غلط سلط۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علماء کا جو خاص لباس ہوتا تھا، اگر کوئی دوسرا زیب تن کر لیتا تو درہ لگتا تھا، درہ، نامعقول۔ ہاں اب اگر اسلامی حکومت ہو تو پتہ نہیں کیسی بڑھیا اصلاح ہو جاوے۔ بہت سی اصلاح حکومت ہی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتے اب ہم لوگ، یعنی زبان سے نہیں ہوتی وہ اصلاح، درہ ضروری ہوتا ہے، قوت اور طاقت ضروری ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے منبر پر چڑھ بیٹھتا ہے، جانتا ہے نہیں اللہ کے قانون کو، دین کو اور قرآن و حدیث کی باتوں کو، اور کھڑا ہو کے ترجمانی شروع کر دیتا ہے۔ بھائی بس یا تو بیٹھو، جانا ہے تو جاؤ، آپ مسافہ کیا کریں ایسی حالت میں جاؤ بس، اب چلے جاؤ، ایسی حالت میں مسافہ نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو مجال ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اللہ کے قانون کا علم نہیں رکھتا، عامی اور جاہل، منبر پر بیٹھ کر کے اللہ کے قانون کی ترجمانی کرنے لگے، نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے طب نہیں پڑھی، ڈاکٹری نہیں، وہ ڈاکٹری سے متعلق کیا لیکچر دے گا بتاؤ؟ ایک آدمی نے انجینئرنگ نہیں پڑھی، وہ اس سے متعلق کیا فنی باتیں کرے گا؟ ایک آدمی نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، اللہ کا قانون نہیں جانتا، بتائے گا کیسے؟ بتائے گا تو غلطی کرے گا۔ اب جو چاہتا ہے منبر پر براجمان ہو جاتا ہے، پدھار جاتا ہے، چڑھ بیٹھتا ہے، لوگوں کو باتیں بتانے شروع کر دیتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو بہت سی اصلاحات تو ایسی ہیں، وہ کتنا ہی کہیں اہل علم علماء، کوئی سنتا نہیں۔ تو اگر اسلامی حکومت ہو تو دماغ صحیح ہو۔ دیکھو یہ بھی سن لو بھائی، پتہ نہیں پہلے سنایا گیا نہیں، بہت کام کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل تقوی کا مطلب صرف نفل پڑھ لینا یا پائجامہ اونچا کر لینا اور داڑھی رکھنا رہ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں بس اتنا کر لو، ہو گئے صاحب تقوی اور ولی اللہ۔ غرض کچھ نفلیں اور کچھ نقلیں کر لینا تقوی ہے، مال کی کچھ پرواہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام، اور یہی ہے سب چیز، حلال کا اہتمام، حرام مال کے ہوتے ہوئے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، یا ربی یا ربی، یا اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مانگتا ہے دعا، اور روزی اس کی، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس و پوشاک اس کی حرام، فانا یستجاب، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایسی چیز ہے اکل حلال، اور ایسی چیز ہے اکل حرام۔ حلال و حرام میں جو امتیاز نہیں کر سکتا، کتنے ہی نوافل پڑھ لے اور کتنا ہی اپنا ظاہر سنوار لے، سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اکل حلال کا اہتمام پہلی چیز ہے، اکل حرام سے اور حرام سے اجتناب پہلی بنیادی چیز ہے۔ گو آج کل حرام صرف دال اور خشک روٹی ہے، ہاں باقی سب چرب چیزیں سب حلال ہے۔ اگر ہے بھی حرام
تو گھاس پھوس ہے، روکھی سوکھی چیز. باقی اگر کہیں مرغ ہو تو کوئی نہیں پوچھنے کا ہے کیسا، ہاں، یا بریانی ہو اعلیٰ درجے کی، ساگ سبزی کی تو تحقیق کر لیں گے. ہنس کر فرمایا کہ اتنے لوگوں نے حلال کیا اور تیز چھری سے حلال کیا مگر پھر بھی حرام رہا. تو بات صحیح ہے بھائی، معاملات اور معاشرت کی بہت ضرورت ہے. خالی نوافل پڑھ لینے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، ذکر کر لینے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، ہاں، نفلیں پڑھ لینے سے نہیں ہوگا. اکل حلال اور اکل حرام، معاملات کی پرواہ کرنی چاہیے، جائز ناجائز کا دھیان رکھنا چاہیے، دوسروں کے حقوق کا دھیان رکھنا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہ ہو. ایک چھوٹا سا بس 2-3 منٹ میں اور سنا دو، بڑا وقت ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ اہل حق نہایت مشکل مضمون کو سہل عنوان سے بیان کر دیتے ہیں. بات ہوتی ہے ذرا الجھی ہوئی مشکل، لیکن وہ آسان انداز میں اسے سمجھا دیتے ہیں جو اہل حق ہوتے ہیں، اللہ والے ہیں، سچے لوگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جالینوس نے سوال کیا. یہ یونانی حکماء میں سے ہے جالینوس، افلاطون، جالینوس. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے بھی بہت سالوں پہلے قبل مسیح جسے کہتے ہیں، بقرات، سقراط، افلاطون، جالینوس وغیرہ، فیثاغورس اور سب کیا کیا ہے، کہ حوادث اگر تیر ہوں اور فلک کمان ہو، تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، حضرت پہلے تو ہی حوادث مصائب تیر ہو اور فلک کمان ہو. پہلے یہ تیر کمان تو یوں جو ہوتا تھا یوں، یہ تو کمان ہوتی تھی اور یہاں اس میں رکھ کے تیر چھوڑا جاتا تھا، چلاتے تھے. اب حوادث تو ہو گئے تیر اور فلک یہ کمان ہو گئی، اور حق تعالی چلانے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی مصائب کے تیر برسائے بندوں پر، یعنی بہت زیادہ مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب کے تیر برسائے جائیں، بڑے مصائب لائے جائیں، تو بچ کر کہاں جائے؟ کہاں جائے بچ کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ یہ بات انہوں نے ایک تشبیہی انداز سے، وہ جو حکیم تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی. کوئی جائے پناہ ہی نہیں، جائے پناہ ہے نہیں، کہاں جاوے گا آدمی؟ ارے بھائی ایک انسان تیر چلا رہا ہے یہاں سے تو محدود جگہ ہوگی، کوئی دوسری طرف چلا جاوے، تیسری طرف چلا جاوے آدمی. حق تعالیٰ تو ہیں تیر چلانے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کمان والے کے پہلو میں چلا جائے. جو تیر چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کی گود میں، ان کے قریب. اب وہ تیر تو دوسروں کو لگیں گے، یہاں تو نہیں لگیں گے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جائے پناہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، ان کے قریب ہو جاوے، یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری کرے تو حوادث و مصائب سے بچے گا بندہ، اور ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا تو نہیں بچ سکتا. اسی کو خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شعروں میں، وہ غالباً رباعی ہے، ہاں، ظاہر کیا ہے. بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزوں پر
امت کو نصیحت فرماتے تھے بھائی دیکھو مصیبتیں آ رہی، بے شک آفات آ رہی ہیں، حوادث و مصائب کتنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو کیسے بچو گے؟ کہا اپنے مولا اور مالک کی اطاعت و فرما برداری اور غلامی، سچی غلامی کر لو، بچ جاؤ گے۔ بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، امن، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو جالینوس حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ جواب نبی کے سوا دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ دلیل نبوت ہے گویا کہ یہ جواب نبی کے سوا دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ عقل کا جواب نہیں ہے، یہ ایمان کا جواب ہے، یہ فہم اور بصیرت کا جواب ہے، بصیرت کا جواب ہے، فراست کا جواب ہے۔ وہ مادی قسم کی خشک قسم کی عقل جو یونانیوں کے پاس ہوتی ہے، یہ جواب وہاں سے نہیں نکلا، یہ ایمانیوں کا جواب ہے۔ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمان یارا ہم بخواہ۔ معقولات کتنے پڑھے گا، چھوڑ انہیں، اب ایمانی حکمت پڑھ۔ ہاں یونانی حکمت تو پڑھ لی، اب ایمانی حکمت۔ کسی ایسے شخص کے پاس سامنے نہ پڑھی ہو یہ شعر جو ادیب ہو اور منطق و فلسفے کا مخالف ہو، ورنہ اسی کو ہتھیار بنا لے گا، حالانکہ اس مطلب کچھ اور ہے اس کا۔ ہاں مگر اپنے مقصد کی جب چیز مل جاوے آدمی، چاہے وہ صحیح دلیل ہو یا نہ ہو، لے لے اسے۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں تو ادیبوں کے سامنے نہیں پڑھتا اس شعر کو، ہاں اریبوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کیف التعبیر، ہونا کا ادیب و ہونا کا اریب۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے۔ بس بھائی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔